بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ تعلیم النحو کا اگلا سبق ہے اسماء موصولات کا بیان۔ اسم موصول، ہم اس میں غیر متمکن پڑھ رہے ہیں اور یہ اس کی تیسری قسم ہے اسم موصول۔ اسم موصول کیا چیز ہے؟ بہت آسان ہے۔ اردو میں جیم سے بننے والے جو الفاظ ہیں نا، جو، جس، جنہیں، جہاں، جب تو خیر اس میں نہیں آئے گا، جہاں بھی نہیں آئے گا، جو جس آتا ہے، جو جس، جن اور جنہیں، تو اس کی جو عربی ہے وہ ہے الذی، اللتی، اللذانی، اللتانی، الذین، اللاتی، اللائی، ما، من، ایہم، ایتہن، یہ الفاظ جو ہیں وہ عربی زبان کے اسم موصول ہے اور ان کا ترجمہ ہوتا ہے جو۔ اب عربی میں چونکہ واحد، تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے فرق آتا ہے، مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے فرق آتا ہے، تو واحد مذکر کے لیے الذی ہے، تثنیہ مذکر کے لیے اللذانی، جمع مذکر کے لیے الذین، واحد مؤنث کے لیے اللتی، تثنیہ مؤنث کے لیے اللتانی اور جمع مؤنث کے لیے اللاتی اور اللائی ہے۔ اور من جو ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے جو شخص، اور ما کا ترجمہ ہوتا ہے جو چیز۔ من کا ایک ترجمہ کون بھی ہوتا ہے وہ حرف استفہام ہے، ما کا ایک ترجمہ کیا بھی ہوتا ہے وہ حرف استفہام ہے، وہ الگ ہے۔ من کا ایک ترجمہ ہوتا ہے جو شخص، وہ یہ والا من اسم موصول ہے۔ ما کا ایک ترجمہ ہوتا ہے جو چیز، تو یہ والا ما اسم موصول ہے، ٹھیک ہے۔ ایہم کا مطلب ہے ان میں سے کون، ان میں سے کون، تو یہ تو حرف استفہام ہو گیا، لیکن ان میں سے جو کے معنی میں اگر آئے گا تو پھر یہ والا ایہم اسم موصول ہوگا۔ اسی طرح ایتہن، ان عورتوں میں سے کون سی، تو یہ اسم استفہام ہو گیا، لیکن ایتہن کا اگر ترجمہ ہو ان میں سے جو عورت، پھر آگے جملہ مکمل کر کے بات کی جا رہی ہو، تو یہ اسم موصول بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسم موصول کے اعتبار سے ایک بات اور یاد رکھیں کہ یہ الذی مثال کے طور پہ اسم موصول ہے، یہ ایک اسم ہے، اسم موصول ہے۔ اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ اس الذی کے بعد پورا ایک جملہ آئے گا، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو، چاہے وہ جملہ فعلیہ ہو۔ اس جملے کے اندر ایک ضمیر ہوگی جو اس الذی کی طرف لوٹ رہی ہوگی۔ اب الذی ہے، واحد مذکر ہے، تو ہوا یا ہو، یہ واحد مذکر کے لیے جو ضمیر آتی ہے وہ آئے گی۔ اگر اسم موصول اللذانی ہو تو جملے کے اندر ہما ضمیر آئے گی، اگر اسم موصول الذین ہو تو جملے کے اندر ہم ضمیر آئے گی، اور اگر اسم موصول اللتی ہو تو جملے کے اندر ہیا یا پھر ہا جیسی وہ واحد مؤنث کی ضمیر آئے گی۔ اللتانی ہو تو جملے کے اندر ہما ضمیر آئے گی، اور اللاتی یا اللائی ہو تو جملے کے اندر ہن ضمیر آئے گی جو اپنے اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہوگی۔ اس طریقے سے یہ پورا جو جملہ ہوتا ہے یہ اپنے سے پہلے والے اسم موصول کا صلہ ہوتا ہے۔ مثلا الذی رأیتہ، وہ شخص جسے میں نے دیکھا، جس شخص کو میں نے دیکھا، تو الذی اسم موصول ہے، رأیتہ پورا جملہ اس کا صلہ ہے۔ رأیتہ فعل ہے، واحد متکلم کی ضمیر اس کا فاعل ہے، ہو ضمیر جو کہ لوٹ رہی ہے الذی کی طرف، یہ اس کا مفعول بھی ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ پورا جملہ ہے۔ اب یہ پورا کا پورا جملہ الذی اسم موصول کا صلہ ہے۔ اب یہ اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ اس کی ایک حیثیت پتہ کیا بنے گی؟ یہ جملہ نہیں ہے، یہ ایک مفرد کی حیثیت میں یا تو فاعل بنے گا کسی فعل کا، یا کسی فعل مجہول کا نائب فاعل بنے گا، یا کسی فعل کا مفعول بھی بنے گا، یا کسی مضاف کا مضاف الیہ بنے گا۔ یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جزو جملہ بنتا ہے، مکمل جملہ نہیں ہوتا۔ تو الذی کے بعد آتا پورا جملہ ہے، وہ پورا جملہ الذی کی اتباع میں اب یہ پورا ایک مفرد کے حکم میں ہو کر پورے کے پورے جملے کا جز بنے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جس شخص کو میں نے دیکھا، تو بات نامکمل ہے نا۔ آپ کہیں گے کیا ہوا اس شخص کو؟ اس شخص کو آپ مبتدا بنا کر اس کی کوئی خبر بتائیں، اس شخص کو آپ فاعل بنا کر اس کا کوئی فعل بتائیں، تب جا کر جملہ مکمل ہوگا۔ اب کتاب دیکھیں۔ اسم موصول وہ اسم ہے جو بعد میں آنے والے جملے کے بغیر کلام کا کامل جزو نہ بن سکے۔ دیکھیں انہوں نے بات ہی شروع یہاں سے کی، جیسے جاء الذی نصر، آیا وہ شخص جس نے مدد کی، میں الذی اسم موصول ہے اس لیے کہ یہ نصر کے بغیر فاعل نہیں بن سکتا۔ یعنی الذی جو ہے اپنے نصر، اپنے صلے کے ساتھ مل کر پھر پیچھے جاء کا فاعل بن رہا ہے۔ صلہ کس کو کہتے ہیں؟ اسم موصول کے بعد آنے والے جملے کو صلہ کہتے ہیں، جیسے جاء الذی ابوہ عالم، میں ابوہ عالم صلہ ہے۔ الذی اسم موصول ہے، ابوہ عالم پورا جملہ اسمیہ ہے، یہ صلہ ہے۔ صلے میں دو باتیں ضروری ہیں، نمبر ایک جملہ خبریہ ہونا،
ٹھیک ہے نا، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو، جملہ خبریہ ہونا ضروری ہے۔ اس کی دو قسمیں، جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ۔ نمبر 2، اس میں ایسی ضمیر ہونا جو اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اسماء موصولہ 10 ہیں۔ الذی واحد مذکر کے لیے، اللتی واحد مؤنث کے لیے، اللذانی اللذینی تثنیہ مذکر کے لیے۔ یہ اللذانی اور اللذینی کا فرق مرفوع اور منصوب مجرور کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ مرفوع والے مقام پر اللذانی آتا ہے، منصوب اور مجرور والے مقام پر اللذینی آتا ہے۔ اللتانی اور اللتینی تثنیہ مؤنث کے لیے، الذینہ اور الاولی جمع مذکر کے لیے، اللائی 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 اللاتی اللواتی یہ سب الفاظ جمع مؤنث کے لیے ہیں۔ اور من یہ مفرد تثنیہ جمع مذکر اور مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے جو شخص۔ اور ماں یہ مفرد تثنیہ جمع مذکر اور مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ماں کو انہوں نے مؤنث بنایا اور من کو انہوں نے مذکر بنایا۔ خیر، من اور ماں میں فرق، من کا استعمال عاقل کے لیے ہوتا ہے جبکہ ماں کا استعمال غیر عاقل کے لیے ہوتا ہے۔ اور میں نے اس کو آسان لفظوں میں کیا بتایا؟ جو شخص اور جو چیز۔ شخص کے اندر عقل ہوتی ہے، چیز کے اندر عقل نہیں ہوتی۔ عاقل سے مراد یاد رکھیں، ذوی العقول، عاقل، یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس سے مراد 3 قسم کی مخلوقات ہیں: انسان، جنات اور فرشتے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 9، الف لام یہ بھی مفرد تثنیہ جمع مذکر مؤنث عاقل اور غیر عاقل سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الف لام کی اسم موصول ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ اسم فاعل یا اسم مفعول پر داخل ہو، جیسے جاء الضارب عمرا، یعنی جاء الذی ضرب عمرا۔ اب یہ جو الضارب ہے اس کا جو الف لام ہے یہ الذی کے معنی میں ہے، اور ضارب جو ہے پھر اس کو ضربہ بنا دیں گے تاکہ جملہ فعلیہ مکمل ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ الضارب الذی ضرب کے معنی میں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ المضروب الذی ضرب کے معنی میں، جاء المضروب غلامہ ای جاء الذی ضرب غلامہ۔ غیر المغضوب علیہم، قرآن کریم میں آتا ہے نا، غیر کا مطلب ہے نہ کہ، ٹھیک ہے۔ المغضوب علیہم وہ لوگ جن پر غضب نازل کیا گیا۔ اب یہ علیہم میں جو ہم ضمیر ہے نا، یہ جمع مذکر کی ہے، یہ کہاں لوٹ رہی ہے؟ المغضوب کے جو الف لام ہے وہ الذین کے معنی میں ہے، اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے جو آج کے سبق میں آپ سیکھ رہے ہیں، ورنہ سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو، صرف ترجمہ پڑھنے والے کو آپ یہ چیز کبھی بھی نہیں سکھا سکتے، سمجھا سکتے کہ المغضوب علیہم میں جو ہم ضمیر ہے وہ کہاں لوٹ رہی ہے۔ اس کو تو یہی نہیں پتہ ہوگا ضمیر کیا ہوتی ہے، پھر اس کو یہی نہیں سمجھ میں آئے گا کہ لوٹنا ضمیر کا کیا ہوتا ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ ضمیر کو بھی سمجھ گئے، ضمیر کا لوٹنا بھی سمجھ گئے، اور ہم ضمیر کا الف لام کی طرف لوٹنا آج کے سبق میں سمجھ گئے۔ نمبر 10، ایون یہ مفرد تثنیہ جمع مذکر مؤنث عاقل اور غیر عاقل سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ بعض اوقات مؤنث کے لیے ایتن استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایون کا استعمال مؤنث کے لیے بھی ہو جاتا ہے لیکن بعض اوقات ایتن کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ دونوں اس وقت مبنی ہوتے ہیں جب مضاف ہو اور صلے کا پہلا جز یعنی مبتدا جو ہے وہ محذوف ہو، اس لفظوں میں نہ ہو، جیسے جاء ایہم قائم۔ ایہم میں ایو دیکھیں ہم کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اب یہ تو ہو گیا اس میں موصول۔ آگے ہم قائمون آنا تھا، ہوا قائمون آنا تھا، تو ہوا جو ہے وہ معذوف ہے، تو ہوا مبتدا تھا، ہوا قائمون پورا صلہ ہے، اس کا پہلا جز یعنی مبتدا ہوا ہے جو کہ عبارت میں نہیں ہے، اور ایون کی اضافت ہم کی طرف ہو رہی ہے۔ یہ 2 شرطیں پائی جاتی ہیں تب ایون اور ایتن مبنی ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ ایون اور ایتن کی 4 صورتیں بڑی مشہور ہیں، امتحانات میں بھی آتی ہیں، کتابوں میں پوچھی بھی جاتی ہیں، تو آپ کو ہمیشہ زندگی بھر اگر یاد رکھنی ہے نا اس میں چیز، تو یہ یاد رکھیں کہ ایون اور ایتن مبنی ہوتے ہیں صرف ان 2 شرطوں کے ساتھ۔ نمبر 1 مضاف ہوں ہم ضمیر کی طرف یا ہن ضمیر کی طرف، اور نمبر 2 ان کے بعد جو صلہ آ رہا ہے اس کا جو مبتدا ہے وہ لفظوں میں مذکور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مبتدا لفظوں میں مذکور ہوگا جیسے ایہم ہوا قائمن، یا ایون اور ایتن مضاف نہیں ہوں گے جیسے ایون ہوا قائمن یا ایون قائمن، تو اس صورت میں ایون اور ایتن معرب ہوتے ہیں، مبنی نہیں ہوتے۔ یعنی پھر اس صورت میں ان کے شروع میں اگر حرف جر آئے گا تو یہ من این ہو جائیں گے، من ایون نہیں ہوں گے۔ ایہم قائمن ہے نا، تو اگر شروع میں بی لگا دے بی ایہم قائمن ہوگا، بی ایہم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مبنی علی الضم ہے، پیش کے اوپر مبنی ہے۔